رب کریم ارشاد فرماتا ہے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خیرات کتنا آپ کریں، یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کروں، تو آپ فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زیادہ ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی یہ لوگ تم سے پوچھتے ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو انہیں کہہ دیجئے کہ اپنی ضروریات سے جتنی بھی چیزیں تمہاری زیادہ ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس 3 سواریاں تھی اور اس کو 2 سواری کی 2 گھوڑے کی ضرورت تھی، تیسرا ایکسٹرا تھا، تو حضور علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ اپنے کسی ساتھی کو دے دو تاکہ وہ اسے استعمال میں لا پائے، یعنی وہ چیز جو تمہارے سے ایکسٹرا ہو، تمہارے استعمال سے زیادہ ہو، تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ پھر آگے قرآن پاک کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 32 یعنی 32 میں ارشاد فرماتا ہے کون ہے ایسا شخص جو اللہ جل شان کو قرض دے، اچھی طرح قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر یعنی زیادہ کر کے تمہیں عطا کرے گا، اور خرچ کرنے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کون ہے تم میں ایسا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر کے تمہیں عطا کر دے، اور خرچ کرنے میں تنگی سے نہ ڈرو کہ میں خرچ کروں گا، کیا پتا میرے پاس 20,000 تھا، میں نے 20 میں سے 10 دے دیا، 10 کم ہو گیا، میرا خرچہ نہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا تم تنگی سے نہ ڈرو کہ یہ کم پڑ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ جل شان ہی تنگی اور فراخی کرتے ہیں، اور اسی کے قبضے میں ہے، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم تنگی سے نہ ڈرو، یہ تنگی جو کرتا ہے یہ اللہ ہی کرتا ہے، اور رزق میں کشادگی جو کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، یہ تمہارا ہی رب کرتا ہے، اور ان قریب تم سب لوگوں نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قرآن پاک کا انداز دیکھو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تنگی سے نہ ڈرو، بلکہ یہ تنگی جو آتی ہے یا زیادہ رزق آتا ہے یہ کوئی اپنا کمال نہ سمجھے، اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو میرا کمال ہے، یا کوئی تنگ ہو گیا تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم پڑ گیا، نہ، یہ تنگی بھی اور اللہ رزق کی زیادتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ان قریب تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں آیت نمبر 6 اس کے بعد اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تم خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ دوستی ہوگی، اور نہ کسی کی اللہ کی اجازت بغیر سفارش ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن تم اس حال میں آ جاؤ، اس کنڈیشن میں آ جاؤ جہاں پر نہ خرچ کرنے کا موقع ملے گا، نہ تمہاری سفارش کرنے کا موقع ملے گا، نہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی لگانے کا موقع ملے گا، یعنی سارا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا، اس لیے تم اسے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو تاکہ تمہارا مقام بلند ہو جائے۔ اور جب یہ آیت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ بھی قرض مانگتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا جی میرے صحابہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی رب قرض مانگتا ہے، کہا تو اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے، کہا اس کے بدلے میں اللہ اسے ڈبل کر کے لٹا دیتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آقا ہاتھ آگے کرو، تو میرے آقا نے ہاتھ کیا، ابو ایوب انصاری نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیاری چیز جو ہے میرے پاس ایک باغ ہے اور جس کے اندر 600 درخت کھجوروں کے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ اسی باغ کے اندر میں بھی رہتا ہوں، اسی باغ کے اندر میرے بچے بیوی سارا گھر کا پریوار رہتا ہے، اسی سے خرچہ کرتے ہیں، لیکن اگر رب قرض مانگتا ہے تو میں رب کو یہ دے دیتا ہوں تاکہ مرنے کے بعد میرا رب مجھے ڈبل کر کے اٹھائے، یا رسول اللہ میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر نے حضور علیہ السلام کے حوالے یہ بات کیا، اٹھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر جا کر اعلان کیا، اپنی بیوی کو بلایا اور اپنے بچوں سے کہا اس باغ کے بیچ میں سے نکل جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں، کہا یہ باغ میں نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے، اللہ کی راہ میں میں نے خرچ کر دیا ہے، میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 یتیموں کو بلا کر اس باغ کو حضور علیہ السلام نے ان کے حوالے کر دیا۔ صحابہ میں یہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا، جب قرآن کی آیت سنی تو فوراً عمل کر لیا، جب قرآن کا حکم آیا فوراً اپنا سر جھکایا، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تو فوراً اپنا سر جھکا دیا۔